بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے سے صلح حدیبیہ کا ذکر جاری ہے، تفصیلی ذکر اس کا ہم کر رہے ہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا تو مختلف قسم کے لوگ آ کے ان سے ملتے رہے اور تجاویز جو ہے نا وہ دیتے رہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہاں پہ جنگ لڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، اور میرے صحابہ کرام جو سارے کے سارے ہیں یہ عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ آخر میں عروہ جب آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ میسیج لے کے پھر واپس گیا تو اس نے یہی بولا اپنی قوم کو، قریش کو، کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو وہ مان لیں۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراور وہ حضرات صلح کے جو یہاں ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات میں یہاں سے نکل کر چپے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس پروگرام کی تنفیذ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف فرماتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقع طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اذیت دی گئی تو میں مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہیں اسلام کی دعوت بھی دی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کا یہ پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ نے قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے بھی اٹھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کر دیں، مگر عثمان رضی اللہ عنہ کو دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مر کا آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی تھی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت موکل بن یسار رضی اللہ عنہ درخت کے بعد ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب کہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہذا جھٹ سہیل بن عمر کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازم یہ
طے کیا جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئی تھیں جو یہ تھیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ معمول رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی مقصود ہوگی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے مکہ بھاگ کر جائے گا قریش پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ ملا کر بولا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں کہ لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ ملا کر بولا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جاتا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آپ پہنچے۔ وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے، انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا۔ اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہہ رہے تھے مسلمانوں کے میں مشرکین کے واپس چلا جاؤں کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ابو جندل صبر کرو، یہ مشرک لوگ ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور ذبح کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر فرمایا۔ المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کے سر موڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک
حلقہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹوانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت حرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔